جو انشاءاللہ مسئلہ ہوگا وہ عقائد متعلقہ نبوت و رسالت ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام اور رسل سے متعلق کن عقائد کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، یا کن ان کے بارے میں کیا عقائد ایک مسلمان کے ہونے چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ ان عقائد میں کوئی خرابی یا خطا ہوئی تو کن صورتوں میں کفر میں انسان مبتلا ہو جائے گا، اور کون سی صورتیں ایسی ہیں جن میں حکم کفر تو نہیں ہوتا لیکن انسان گمراہ یا بدعتی کہلاتا ہے۔ چنانچہ نبی اور رسول کی تعریف تو پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، اور ان کے مابین فرق بھی بیان ہوا تھا، لیکن ضمناً ہوا تو پھر عرض کر دیتے ہیں کہ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا ہو۔ تو نبی کے لیے بشر ہونا ضروری ہے، جیسے اس پہ ہم مزید کلام بھی کریں گے کہ بشریت نبی کی تسلیم کرنی ہوگی، اور پھر اگر انہی نبیوں میں سے بعض نبی ایسے ہیں کہ جنہیں ایک کتاب نئی شریعت دے کر بھیجا ہو تو انہیں رسول کہا جاتا ہے۔ تو نبی اور رسول میں باہم یہ بنیادی فرق ہے کہ نبی کا مفہوم عام ہے اور رسول کا مفہوم کچھ خاص ہوتا ہے۔ نبی بس اللہ تعالیٰ کا منتخب بندہ ہے جو ہدایت کے لیے دنیا میں تشریف لایا، چاہے اسے نئی شریعت دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو اسے نبی کہیں گے، لیکن جس نبی کو نئی شریعت دی گئی اس کا ایک الگ نام بھی ہوتا ہے اور وہ رسول ہوتا ہے۔ اور یہ صرف انسانوں کے ساتھ ہی رسول انسانوں کے ساتھ خاص نہیں ہوتے بلکہ فرشتوں میں بھی رسول ہوتے ہیں، جیسے جبریل امین تمام فرشتوں کے رسول ہیں، لیکن جو ایک نبی کا اور رسول کا نئی شریعت کے لحاظ سے مفہوم ہے وہ بشر کے ساتھ خاص ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ انبیاء ہمیشہ بشر ہی ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں اور مرد ہوتے ہیں، لہذا کوئی جن کبھی نبی نہیں ہوگا نہ عورت کبھی نبی ہوگی۔ لہذا اگر کوئی کسی جن کی نبوت کا قائل ہو جائے کہ جن نبی ہے، یا عورت کی نبوت کا قائل ہو جائے تو گویا کہ اس نے غیر نبی کو نبی تسلیم کر لیا، اور یقینی سی بات ہے کہ غیر نبی کو نبی کہنا یا نبی کو غیر نبی قرار دینا دونوں صورتیں کفر کی ہوتی ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 109 میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا، یا مردوں کو ہی بھیجا، ان کی طرف ہم وحی فرماتے تھے۔ تو گویا کہ آج سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب بندے جن تک وحی باقاعدہ آئی وہ سب کے سب مرد تھے، لہذا انبیاء علیہ السلام بشر ہیں، ان کی بشریت کا انکار کرنا کفر ہے، کیونکہ قرآن پاک میں جا بجا اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کے لیے بشریت کو ثابت فرمایا، تو گویا کہ انبیاء علیہ السلام سے بشریت کا انکار کرنا یہ دراصل قرآن کی آیات کا انکار کرنا ہے، اور یہ کفر ہوگا۔ اب یہ الگ ایک موضوع اور بحث ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ نور استعمال کرنا، یا آپ کے لیے عقیدہ رکھنا کہ آپ نور تھے یا بشر تھے، یا بشر تو تھے لیکن نورانیت کا تصور رکھنا، یہ ایک الگ بحث ہے، اور یہ انشاءاللہ جب ہم رسالت اور نبوت کی بحث کے آخر میں آئیں گے تو خاص ان عقیدوں کا تذکرہ ہوگا جو ذات حبیب باری تعالی کے ساتھ خاص ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کا سایہ تھا یا نہیں تھا، اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر خاص طور پر پرٹیکولر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر کلام ہوگا انشاءاللہ۔ اسی طرح آپ کے بارے میں نور کا عقیدہ رکھا جائے یا نہ رکھا جائے، اس کا کیا شرعی تصور ہے، اس کے کیا اگر ہے تو کیا دلائل ہیں، کیوں یہ تصور لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوا، یہ اس پہ بھی انشاءاللہ کلام ہوگا، لیکن وہ ایک الگ موضوع ہوگا انشاءاللہ، اور اس کے بعد ہم اس پر کلام کریں گے۔ کتنی تعداد پر ایمان رکھا جائے، اور جب ہم بیان کرتے ہیں کہ ہم اتنے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں یا اتنے نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، تو کس تعداد پر اعتماد رکھا جائے، اس سلسلے میں دو حدیثیں پہلے دیکھیں، پھر ہم اس کا نتیجہ یا نچوڑ یا ایک مسلمان کے لیے جو بہتر اور محتاط راستہ ہے وہ عرض کریں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، اور حدیث نمبر
21,257 ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قلت، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کم وفى عدۃ الانبیاء، کہ نبیوں کی تعداد کتنی ہوئی ہے، کتنے نبیوں نے تعداد کو پورا کیا ہے، یا کتنی تعداد میں انبیاء علیہ السلام تھے؟ قالا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 124,000 کہ وہ 100,000 یعنی 1,00,000 اور 24,000 24,000، تو نبی کریم نے فرمایا وہ کم و بیش 1,24,000 تھے۔ کم و بیش کا لفظ تو میں کہہ رہا ہوں، نبی کریم نے فرمایا وہ 1,24,000 تھے۔ اور پھر فرمایا کہ الرسول من ذلك 315 جما غفیرا، اور سرکار نے فرمایا کہ ان میں سے رسول جو تھے وہ 315 تھے، ایک 315 کا جم غفیر تھا، بڑی تعداد تھی رسولوں کی۔ تو گویا کہ نبی کریم نے اس حدیث میں فرمایا کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے، جن میں سے 315 رسول ہوئے، یعنی وہ نئی شریعت لے کر آئے، ان پہ کتاب یا صحیفے نازل کیے گئے۔ لیکن ایک دوسری حدیث ہے جس کو نقل کیا گیا، اس میں لفظ تھوڑے سے مختلف ہیں، اس میں 100,000 کی جگہ 100,000 ہے، تو اس سے 2,00,000 کی تعداد بن گئی۔ گویا کہ نبی کریم نے فرمایا کہ 2,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ تو اب یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی ایک مخصوص تعداد ہی بیان کی ہوگی، یہ روات کے فرق کی وجہ سے کہ سننے میں فرق ہوا، آگے روایت کرنے میں فرق ہوا، 2 تعداد ہمارے سامنے آ گئیں۔ جب 2 تعداد آئیں اور بڑا ڈیفرنس ہے، آپ دیکھیے کہ 1,24,000 اور 2,24,000 بہت بڑا فرق ہے۔ تو اب ہم کس تعداد پر ایمان رکھیں اور کس تعداد کو من جانب رسول تصور کریں کہ واقعی ایکوریٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اگرچہ دونوں کی نسبت نبی کریم کی طرف کی جا رہی ہے، لیکن یقینی سی بات ہے کہ 2 تعدادیں تو سرکار نے بیان نہیں فرمائی ہوں گی، ضرور یہ راویان کے فرق کی وجہ سے ایسا ہوا۔ لہذا زیادہ مشہور جو روایت ہے وہ 1,24,000 والی ہے، تو فقہاء نے، علماء متکلمین نے فیصلہ کیا کہ 1,24,000 والی روایت پر زیادہ اعتماد کیا جائے، لیکن اس تعداد کو فکس اور مخصوص بھی نہ سمجھا جائے۔ لہذا یوں کہا جائے، اور آپ بھی اپنی عادت بنا لیں کہ جب بھی آپ کہیں، کوئی آپ سے پوچھے کتنے نبی ہیں کل تعداد، تو آپ کہیں تقریباً 1,24,000، یا تقریباً یا کم و بیش کا لفظ کر لیں، کم زیادہ کم و بیش 1,24,000۔ اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ ایکوریٹ ایک تعداد لے لیتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے کہا جی 2,24,000، اور بالفرض 1,24,000 والی روایت درست ہے، تو آپ نے دیکھیں ہزاروں نبیوں کو جو نبی نہیں تھے، غیر نبی کو نبی تسلیم کر لیا، اس میں کفر کا شائبہ۔ اور اگر آپ ایکوریٹ بس یہ لیتے ہیں کہ نہیں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام والی روایت کو ہم لیتے ہیں، تو یہ بھی تو احتمال ہے کہ دوسری والی روایت ٹھیک ہو، تو پھر ہزار نبیوں کا انکار لازم آ جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ تو کم و بیش کہنے میں یعنی ہم ایکوریٹ تعداد نہیں بتا رہے، کم بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تو اس میں کسی بھی نہ تو غیر نبی کو نبی ماننا لازم آئے گا، نہ کسی نبی کا انکار لازم آئے گا، تو ایک محتاط طریقہ یہ ہے۔ لہذا یا آپ یوں کہیں کہ تعدادی بیان نہ کریں، بلکہ یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے جتنے بھی نبی تشریف لائے سب پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اور زیادہ محتاط طریقہ ہے۔ بہرحال تعداد جیسے مشہور جو روایت ہے، اور ہمارے ہاں بھی یہی مشہور ہے کہ جو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اس میں آپ کم و بیش تقریباً کا اضافہ اور کر لیجئے۔ جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا کہ انبیاء علیہ السلام کم و بیش 1,24,000 کی تعداد میں تشریف لائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی تفصیل کو بیان نہیں کیا، کون کس قوم کی طرف بھیجا گیا، ان کا نام کیا تھا، کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، کس کی کتنی اولاد ہوئی وغیرہ وغیرہ، یہ جمیع تفاصیل کی چونکہ کوئی ایسی حاجت بھی نہیں تھی تو سب کو بیان نہیں کیا گیا۔ ہاں قرآن عظیم میں چند انبیاء علیہ السلام کا بالتصریح ذکر کیا گیا ہے، حصول برکت کے لیے ان سب کے نام ایک دفعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں اور آپ سن بھی لیجئے۔
اس طرح کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وقت میں ہم نے قرآن میں ذکر کردہ تمام انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک ساتھ سنا۔ تو برکت کے لیے میں انشاءاللہ عرض کر رہا ہوں کہ ان انبیاء علیہم السلام کے ناموں میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ میرا ان کو زبان سے ادا کرنا انشاءاللہ میرے لیے باعث برکت ہوگا، اور آپ کا انہیں اپنے کانوں سے سماعت فرمانا انشاءاللہ آپ کے لیے ضرور باعث برکت ہوگا۔ تو سب سے پہلے نبی ہمیں معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور اس پہ علیحدہ مستقل میں انشاءاللہ کلام کا ارادہ رکھتا ہوں کہ ہر نبی پہ ہم جو مشہور نبی ہیں اور ان کے بارے میں کچھ واقعات یا ڈاؤٹس ہیں انشاءاللہ ان پہ ہم علیحدہ کلام کریں گے۔ بہرحال یہ اتفاق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا، مسند امام احمد بن حنبل کی یہ روایت ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نبی کون تھے؟ آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام، اور سب سے آخری نبی ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو جن کا ذکر بالتصریح قرآن پاک میں آیا، علماء نے ان کو جمع کیا، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، اور ہمارے نبی کریم حضور سید المرسلین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام جن کا بالتصریح قرآن پاک میں ذکر کیا گیا، ہم نے سب کا نام بھی ذکر کیا، اور ہر ایک کے ساتھ مستقل علیہ السلام کی دعا بھی عرض کی، اور یہ تحفہ انشاءاللہ ضرور انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچایا جائے گا۔ یہ سلامتی کی دعا ان تک پہنچے گی نزول رحمت کی شکل میں، اور انشاءاللہ ان کی طرف سے بھی انعام متوقع ہوگا، چاہے دنیا میں دعا کی شکل میں دیں، چاہے میدان محشر میں انشاءاللہ شفاعت کی شکل میں دے، بہتری کی امید ہوتی ہے۔ ایک یہ مسئلہ بھی عقیدہ یاد رکھیے کہ جب کوئی نبی متحقق ہو گیا کہ نبی ہے، تو پھر اس پر وحی آنا بھی لازم ہے، چاہے فرشتے کے واسطے سے آئے اور چاہے فرشتے کے واسطے کے بغیر آئے۔ جیسے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کچھ فرمائے، یہ نبی کا خواب بھی وحی الہی کی صورت ہوتی ہے، یا ایک قلبی الہام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ایک بات ڈال دیتا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اتنا پاکیزہ باطن رکھتا ہے کہ ذہن میں آنے والا خیال، خواب، یا اسی طرح قلب میں آنے والا جو الہام ہے، وہ شیطان کی تو آپ کو معلوم ہے ان پہ دسترس ہے ہی نہیں، تو وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ وحی الہی کی باقاعدہ ایک صورت ہوتا ہے۔ تو اسی پر انشاءاللہ تھوڑا سا ہم کلام کرتے ہیں، وحی کے بارے میں تھوڑا سا جان لیں کہ وحی کیا ہوتی ہے، کیونکہ اس وحی کے مسئلے پر بھی دو تین عقیدے جو نبوت سے متعلق ہیں اور بہت سخت مسئلے ہیں، ان پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ انشاءاللہ اسی پر مبنی ہے۔ تو وحی کا لغوی اعتبار سے کئی معنی بیان کیا ہے، چنانچہ لسان العرب ایک بڑی مشہور کتاب ہے لغت کی، اس کے صفحہ نمبر 379 پر وحی کا معنی لکھا ہے کہ الوحی الاشارۃ والکتابۃ والرسالۃ والالہام والکلام الخفی وکل ما القیتہ الی غیرک۔ وہ فرماتے ہیں کہ وحی کے کئی معنی ہیں، وحی کا معنی اشارہ بھی ہوتا ہے، اشارہ کرنا، اس کو بھی کلام میں وحی سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ دوسرا ہے کتابت، لکھنا، اس کے لکھنے کے لیے بھی وحی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تیسرا ہے رسالت، بھیجنا، الہام، دل میں کوئی بات ڈالنا، کلام خفی، سرگوشی اس کو کہتے ہیں، اسے بھی وحی کہہ دیتے ہیں، اور ہر وہ چیز کہ جس کو تو اپنے غیر کی طرف دے، ڈالے، بھیجے، اسے بھی وحی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ وحی کے لغوی معنی ہے، اور یہ لغوی معنی کے اعتبار سے لفظ وحی قرآن پاک میں کئی جگہ مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے، الہام کے معنی میں بھی ہے،
اور بھیجنے کے معنی میں بھی ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم مزید کلام کریں گے مناسب موقع پر اور یا اگلے پروگرامز میں، کہ انبیاء علیہم السلام کا خواب بھی وحی الہی کی ایک صورت ہوتی ہے، لہذا اس میں جھوٹ کا یا شیطانی مداخلت کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا۔ اور اس کی بہترین اور بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اگر نبی کا خواب وحی الہی کی ایک صورت نہ ہوتا تو پھر یہ مطلب ہم جیسے عام خواب دیکھتے ہیں، ہر خواب من جانب اللہ کوئی متصور ہوتا ہے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ سکتے تھے، لیکن چونکہ آپ پاکیزہ نفوس تھے، اور عصمت انبیاء پہ بھی ہم کلام کریں گے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، لہٰذا شیطانیت کا تو کوئی آپ کے خواب میں دخل ہو ہی نہیں سکتا، تو آپ نے اس کو عملی جامہ پہنایا اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہا، جس سے ثابت ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی الہی کی ایک صورت ہے، اور اگر اس خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم دیا جاتا ہے اور وہ اس حکم کو پورا کرنے کے لیے کوئی عملی کوشش کرتے ہیں تو عین اللہ کے حکم کو ہی پورا کر رہے ہوتے ہیں، اور اس پر ان کے لیے گرفت کا کوئی پہلو نہیں نکلتا ہے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹے کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام آپ کو عطا فرمائے۔ جب وہ بڑے ہو گئے تو آپ کو ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور یہ اشارہ تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کو کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا ابراہیم، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنے بیٹے کو مقام مینا میں ذبح کریں۔ تو آپ نے پھر بیٹے سے کہا کہ میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے، تو جسے ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا، بیٹے نے جواب دیا، اور آیات قرآنیہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو حکم دیا وہ کر گزریے، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلما اسلم وتلہ للجبین، پھر جب اس بچے نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، فرما برداری کی، اور اسے پیشانی کے بل لٹا دیا گیا، تو وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، اور تو ہم نے ندا دی اسے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، بے شک تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح محسنین کو، نیک عمل کرنے والوں کو بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ ضرور ایک بہت ہی بڑی آزمائش تھی، واضح آزمائش تھی کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا، تو جتنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کا مقام ہوتا ہے آزمائش اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو ہم نے اس بچے کے بدلے میں ایک فدیہ دے دیا ایک بڑے جانور کا، اور وہ مینڈھا تھا جو آ گیا تھا۔ تو اس سے یہ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب ایک شرعی حجت ہے، ورنہ اپنے بیٹے کو ہاتھ سے ذبح کرنا، اگر چھری چلتی گردن پہ بالفرض، تو اگر آج کے دور میں کوئی باپ ایسا کرے تو ہم کہتے ہیں یہ قتل کیا ہے باپ نے، لیکن وہ نبی تھے، اور نبی کو خواب میں جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو وہ نبی بھی اس بات کو جانتے تھے کہ یہ من جانب اللہ ہے اور اللہ کا حکم ہے، وحی الہی کی ایک صورت ہے، اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ عمل کیا تو وہ واقعی اللہ تعالیٰ نے خود تصدیق فرما دی کہ آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب بالکل حق اور سچ ہوتے ہیں، وحی الہی کی ایک صورت ہوتی ہے، اور اس میں شیطانی مداخلت کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا۔ یہ تمام عقیدوں سے چیزیں تعلق رکھتی ہیں، نظریات سے، ان کو ذہن میں محفوظ رکھا جائے۔ اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 3 ہے، بالکل ابتدا کے اندر حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، یہ کہتی ہیں کہ اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم، کہ پہلی وہ چیز جو وحی الہی کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کی گئی وہ خواب میں، نیند میں سچے خواب تھے، رؤیا صالحہ سچے خواب تھے۔ فکانا لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ بالکل جیسے صبح کی روشنی ہوتی ہے واضح طور پر، اس طریقے سے وہ واضح طور پر بعد میں سامنے آ جایا کرتا تھا، یعنی آپ کو خواب میں مستقبل کے واقعات دکھائے جاتے تھے اور بعینی ہی ویسے وہ واقعات ہو جایا کرتے تھے۔ تو خود دیکھیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی وحی کی ابتدا قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے خوابوں کو۔ تو خواب وحی الہی کی ایک صورت ہوتی ہے، بشرطے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب ہوں۔
تو ضمناً یہ بات آ رہی ہے تو یہ بھی عرض کر دیں کہ نبیوں کے علاوہ کسی کا بھی خواب شرعی حجت نہیں ہو سکتا۔ شرعی حجت کا مطلب ایک شرعی دلیل کے طور پہ اسے کوئی اپنے خواب کو پیش نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، وہ مشہور ہے، دیندار ہے، وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے۔ اب آپ نے پکڑ لیا کہ تم نے تو اپنے بیٹے کو ذبح کیا، اب وہ کہے کہ یقین کریں مجھے خواب میں حکم دیا گیا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ بچے کو ذبح کریں، تو کیا اس کی ہم اس دلیل کو قبول کر لیں اور اس کے اس قتل کو معاف کر دیں؟ تو نہیں، غیر نبی کا خواب شرعی حجت نہیں ہوتا ہے۔ لہذا چاہے خواب میں آیا ہو، چاہے مطلب واضح طور پہ کہا گیا ہو کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، لیکن وہ من جانب شیطان ہی تصور کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو اس طریقے سے اس نے آزمایا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کا خواب ہم شرع حجت نہیں مانیں گے اور ہم یہ کہیں گے یہ من جانب شیطان تھا اور تمہیں بیٹے کو قتل کروانے کے لیے شیطان نے اس طرح جملہ بولا، لہٰذا اس کو لازم سزا ملے گی۔ اگر بالفرض وہ من جانب اللہ ہو تب بھی اس کا خواب شرع حجت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس خواب میں دیے گئے پیغام کو ناپنے، جانچنے اور اس کا مطلب تجزیہ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے۔ تحقیق کا کیا ذریعہ اختیار کریں؟ لہٰذا خواب کسی کا شرع حجت نہیں ہے، چاہے وہ صحابہ کرام ہوں، اولیاء عظام ہوں، کوئی پیر صاحب ہوں۔ اگر خواب کی کو وہ بیان کریں اور کوئی شرعی حکم بیان کریں خواب میں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، تو یا نیا کوئی شرعی حکم بیان کر ڈالا ہو، مثال کے طور پر ایک چھٹی نماز بھی پڑھ لو، مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ چھٹی نماز بھی ہے، تو ماد اللہ ثم ماد اللہ اس کے کسی کے چاہے وہ کتنا ہی نیک پرہیزگار مشہور ہو، ان کا خواب شرعی حجت نہیں ہوگا، اس کو رد کیا جائے گا۔ ایک مزید عقیدہ یہ بھی یاد رکھیے کہ نبوت، منصب نبوت اور رسالت یہ کسبی نہیں ہے، وہبی ہے۔ کسبی کا مطلب اپنی ذاتی محنت اور کوشش سے حاصل کر لینا، اور وہبی کا مطلب اس میں کوشش کا کوئی دخل نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے اس منصب کے لیے منتخب فرما لیتا ہے اور پھر ان کو مطلب بحیثیت نبی یا رسول کے دنیا میں بھیج دیتا ہے۔ لہذا سورہ انعام آیت نمبر 124 میں اللہ تبارک و تعالی نے کلام فرمایا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے کہ کس جگہ رکھے گا وہ اپنی رسالت کو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی مشیت پر ہی موقوف ہے کہ جس کو چاہے وہ نبی بنائے، جس کو چاہے اس کو رسول ہونے کے لیے منتخب کر لے، یہ آپ کی میرے کسب پر موقوف نہیں ہے۔ اس طرح سورہ جمعہ آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ نبوت کے بارے میں کلام ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فضل عظیم والا ہے، جس پہ چاہتا ہے فضل عظیم کو ظاہر فرما دیتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے نبی بناتا ہے، تو اس میں ہماری مرضی وغیرہ کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ دو عقیدے سامنے آئے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبوت اپنے کسب اور ریاضت سے حاصل ہو سکتی ہے، وہ کافر ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نبی کا انتخاب فرماتا ہے، اسے نبی بنا کے بھیجتا ہے، تو نبی سے زوال نبوت کبھی بھی نہیں ہو سکتا یا زوال رسالت کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ قوم کے رہنما ہوتے ہیں۔ اگر نبی سے ہی زوال کا تصور ہوتا تو پھر یقینی سی بات ہے کہ اس کے تمام جو مطلب احکام اس نے بھیجے، جو شریعت بتائی، وہ سب کے سب مشتبہ ہو جاتی کہ لوگ مطلب یہ سوچتے کہ جب ان کو معزول کر دیا گیا، پتہ نہیں یہ جو بات انہوں نے بیان کی دعوی نبوت کرنے کے بعد وہ اللہ کی طرف سے تھی بھی کتنی تھی، اور یہ جو زوال نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھئی مجھ سے نبوت کو چھین لیا گیا مثال کے طور پر، کیا یہ اللہ کی طرف سے واقعی ہے یا نہیں ہے؟ اور جب اس میں شک پڑ گیا تو کیا یہ پہلے جو دعویٰ کیا تھا کہ میں اللہ کے نبی ہوں وہ صحیح تھا یا نہیں تھا؟ تو اس لیے عقیدہ یہی ہے کہ کسی بھی نبی سے نبی ہونے کے بعد زوال نبوت نہیں ہو سکتا، زوال رسالت نہیں ہو سکتا۔ لہذا جو نبوت یا رسالت کو کسبی مانتا ہے کہ انسان اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے ان چیزوں کا حاصل کر سکتا ہے، وہ بھی کافر، اور جو کسی نبی کے بارے میں یہ کہے کہ یا گمان کرے یا اعتقاد رکھے کہ نبی سے نبوت زائل ہو سکتی ہے، رسالت چھن سکتی ہے، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ یہ کبھی بھی زوال پذیر چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔
اس کے بعد ایک عقیدہ یہ بھی یاد رکھیں کہ انبیاء علیہم السلام کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعلان نبوت سے قبل اور اعلان نبوت کے بعد دونوں اوقات میں ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے محفوظ و معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم اسے کہتے ہیں جس سے صغیرہ کبیرہ گناہ کا صدور ہو ہی نہ سکے، اور محفوظ اسے کہتے ہیں کہ ہو تو سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ اگر وہ خدا نخواستہ کسی خطا کی طرف بڑھنے لگے تو تنبیہ کر دی جاتی ہے، تو وہ محفوظ کہلائیں گے۔ اور معصوم وہ ہوتا ہے کہ جس سے صغیرہ کبیرہ گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ جو معصوم کا لفظ ہم شرعی طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ ذات جو ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہ سے معصوم ہو، یعنی اس سے صدور ہو ہی نہ سکتا ہو، یہ انبیاء علیہم السلام اور فرشتوں کے ساتھ خاص ہے کہ نبی ہی معصوم ہو سکتے ہیں، فرشتے ہی معصوم ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک ہمارے ہاں معصوم لفظ استعمال ہوتا ہے سادہ لوح کے معنی میں، بھئی یہ بڑا شخص بڑا معصوم سا ہے، یا بھولے بھالے کے معنی میں جب بچوں کو بولتے ہیں یہ بڑا معصوم سے بچے ہیں، بھولے بھالے بچے ہیں، تو یہ معصوم کا لفظ پھر ہمارے عرفی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، شرعی معنی میں استعمال نہیں ہو رہا، لہٰذا اس کو استعمال کرنا اس طرح جائز ہے۔ لیکن اگر شرعی معنی کا آپ قصد و ارادہ کریں تو کسی شخص کو آپ معصوم نہیں کہیں گے کہ بھئی یہ معصوم ہے، اور شرعی معنی کا ارادہ کر لیں کہ یہ ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے معصوم ہے، اس سے کبھی ہو ہی نہیں سکتا، یہ درست نہیں ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ اختلاف، اس پہ تو اتفاق ہے سب کا کہ انبیاء علیہ السلام کبیرہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہوتے ہیں، اعلان نبوت سے پہلے بھی بعد میں بھی۔ اسی طرح صغیرہ گناہ پہ کبھی اصرار نہیں پایا جائے گا۔ دو چیزیں، لیکن کیا کبھی کبھی صغیرہ گناہ ہو سکتا ہے، اس میں اختلاف پیدا ہوا، لیکن حق مذہب یہی ہے، جمہور علماء متکلمین علماء اسلام اسی پر ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے نبوت سے قبل بھی، یعنی اعلان نبوت سے قبل اور اعلان نبوت کے بعد بھی کوئی صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ صدور پذیر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ عصمت انبیاء کا عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، وہ اعلان نبوت سے پہلے بھی اعلان نبوت کے بعد بھی ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہ سے بالکل محفوظ اور معصوم کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ شیطان کو ان پہ بالکل تسلط نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر گناہ کا صدور بھی نہیں ہو سکتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اب جو خود قرآن کے اندر بعض انبیاء علیہ السلام کے واقعات درج ہیں جن کو پڑھنے کے بعد بعض اوقات غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، جیسے آدم علیہ السلام کے شاید انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، حضرت یونس علیہ السلام کہ ان کو مچھلی کے پیٹ میں کیوں ڈالا گیا تھا، تو ان چیزوں کے اوپر کلام انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے، اور عصمت انبیاء کے حوالے سے کریں گے۔ جب فردن تمام نبیوں کے بارے میں کلام شروع ہوگا تو انشاءاللہ ان واقعات کو بھی لیں گے اور ثابت کریں گے کہ یہاں پر حقیقتاً ان سے کسی نافرمانی کا صدور نہیں ہوا تھا، بلکہ کچھ اجتہادی طور پر خطائیں تھیں جو سامنے آئیں، جس کو کوئی بھی صغیرہ یا کبیرہ گناہ میں شمار نہیں کرتا ہے، نہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے محفوظ رکھے گئے ہیں، یہ اس کی نشاندہی خود قرآن میں بھی موجود ہے۔ یہ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 65 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، شیطان سے اللہ کا یہ کلام ہے جو اللہ نے حکایت فرمایا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ بے شک میرے بندے، یعنی جو میرے خاص بندے ہیں، نہیں ہے تیرے لیے ان پر کوئی قبضہ یا کوئی تیرا غلبہ ان کے اوپر نہیں ہو سکتا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور کافی ہے تیرا رب کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو واضح طور پر بیان فرما دیا کہ میرے خاص بندے ایسے ہیں جن پر تیرا زور چل ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ خاص بندے کون سے ہیں؟ تو یقینی سی بات ہے کہ امت میں سے ہم کس کی نشاندہی کریں، ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام تو سب سے زیادہ اعلیٰ مقام رکھتے ہیں مخلوق میں، تو ان کے لیے تو کنفرم یہ ہوگا کہ ان پر شیطان کا کوئی غلبہ نہیں ہو سکتا۔ جب شیطان کا غلبہ نہیں ہوگا تو پھر یقینی سی بات ہے وہ صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے محفوظ ہوں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ صاد میں ارشاد فرمایا، یہ آیت نمبر 73 سے 83 تک میں آیت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ ایک پس منظر بھی سمجھ میں آئے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا فرشتوں سے، شیطان بھی ساتھ تھا، ابلیس بھی، کہ تم سجدہ کرو۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تو سجدہ کیا تمام فرشتوں نے ایک ساتھ، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، استکبرا، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور یہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ قالا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ابلیس، اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا اس کو جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یعنی اپنے خاص دست قدرت سے اس کو پیدا کیا۔ استکبرتا ام کنت من العالین، کیا تو متکبر ہو گیا ہے یا بہت ہی بلند بالا لوگوں میں اپنے آپ کو شمار کرنے لگا ہے؟ قال، تو اس نے کہا کہ انا خیر من، میں ان آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے پیدا کیا ہے مجھے آگ سے اور انہیں پیدا کیا ہے مٹی سے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فخرج، نکل جا تو منہا، اس مقام سے، فإنک رجیم، بے شک تو رد کیا ہوا مردود ہے، تو یہاں سے نکل جا، وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک، ان تجھے میں اپنے رحمت سے محروم کرتا ہوں۔ قال، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، فانظرنی الی یوم یبعثون، تو مجھے مہلت دے اس دن تک جس دن سب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فإنک من المنظرین، ٹھیک ہے، بے شک تو مہلت دیا گیا ہے، کب تک؟ الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت معلوم کے دن تک، یعنی قیامت تک۔ اب اس نے ایک جملہ بولا، قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اس نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم، میں ضرور ان تمام کو گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے مخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے، خاص بندوں کے جو مخلص ہیں، ان میں سے جتنے تیرے مخلص بندے ہیں ان پہ میرا زور نہیں چلے گا، باقی سب کو میں گمراہ کر دوں گا۔ تو وہ مخلص بندے کون ہیں؟ تو انبیاء علیہ السلام تو یقینی ہیں کہ یہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، معلوم ہوا کہ جن کا استثناء ہے وہ کم از کم انبیاء علیہ السلام تو ضرور ہونے چاہیے، تو یہ قرآن سے ثابت ہے کہ ان کے اوپر کبھی شیطان کا زور نہیں چلے گا۔ اس سے بات واضح ہو گئی کہ انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے محفوظ رکھا ہے۔ لہذا اب اگر کوئی عقیدہ رکھے معاذ اللہ کہ نبی کبیرہ گناہ کر سکتے ہیں تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ یہ ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہ سے اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی محفوظ رہتے ہیں۔ اس کو عصمت سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی معصوم ہونا۔ آج انشاءاللہ ہم عصمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عصمت الانبیاء علیہ السلام پر کلام کریں گے کہ عصمت کا معنی کیا ہوتا ہے۔ مختلف انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن عظیم میں بظاہر ایسے الفاظ ہیں کہ جن سے گمان ہوتا ہے کہ شاید ان سے کسی نافرمانی، خطا یا گناہ کا صدور ہوا، اور اس پر دلیل ہم یہ بناتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے توبہ کرنا منقول ہے، جیسے کہ آدم علیہ السلام نے کی تو اس کا مطلب ہے گناہ ہوا تھا، تو اس کے کیا صحیح مفہوم ہے، اس کے بارے میں کیا صحیح تصور رکھنا چاہیے، بہت ہی ضروری، اور اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ بیان ہو چکا ہے کہ یہ صغیرہ کبیرہ گناہ سے اور صغیرہ گناہ پر اصرار سے بالکل محفوظ ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر کبھی کبھار کوئی صغیرہ گناہ ان سے صدور پذیر ہو جائے، کوئی صغیرہ، یہ بعضوں نے کہا کہ صغیرہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فوراً اس پر متنبہ فرما دیتا ہے، ہوشیار کر دیتا ہے، اور یہ کبھی کسی صغیرہ گناہ پر اصرار نہیں کریں گے۔ اگرچہ بہت سارے علماء کا یہی قول ہے کہ آپ تمام انبیاء علیہ السلام گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے بالکل معصوم ہوتے ہیں۔ عصمت کا معنی بھی میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ انبیاء علیہ السلام، اور اس پہ ہم تفصیلی کلام بھی بدلائل آگے مزید کریں گے، کہ انبیاء علیہ السلام احکام شرعیہ کے بیان میں ہر قسم کے سہو اور نسیان سے محفوظ ہوتے ہیں۔ گویا کہ احکام شرعیہ کے بیان کے سلسلے میں ان کا سہو یا نسیان میں مبتلا ہونا محال ہے۔ محال اس چیز کو کہتے ہیں جو وقوع پذیر ہو ہی نہ سکے۔ تو انبیاء علیہ السلام اگر احکام شرعیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچاتے ہیں، اس میں کوئی کمی، کوئی بیشی، کوئی سہو یعنی غلطی ہو جانا، اور نسیان یعنی بھول جانا، ایسا کچھ بھی واقع نہیں ہو سکتا ہے۔
تو آج ہم انشاءاللہ جو موضوع جس پہ تھوڑا سا کلام کرنا چاہتے ہیں وہ عصمت انبیاء علیہم السلام ہے. اس کا کیا مفہوم ہوتا ہے، کیا اس کا شرعی معنی ہے، لغوی معنی ہے، پھر جو مختلف انبیاء علیہم السلام کے اعمال و افعال پر اعتراض پیدا ہو سکتے ہیں وہ کیا کیا اعتراض ہیں، اور ان کے پھر شریعت کی روشنی میں اور علماء اسلام کی وضاحتوں کی روشنی میں کیا جواب ہوگا، یہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کیا جائے گا. تو عصمت کا لغوی اور شرعی معنی پہلے بیان کر لیتے ہیں. عصمت کا لغوی معنی بیان کرتے ہوئے علامہ ابن منظور افریقی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، جن کی مشہور لغتی کتاب لسان العرب ہے. تو یہ لسان العرب کا ہی مطلب ایک حصہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 403 ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں العصمت فی کلام العرب المنع، کہ عصمت کلام عرب میں اس کا معنی ہوتا ہے المنع، روکنا. وعصمت اللہ عبدہ ان یعصمہ مما یوبقہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب عصمت کی نسبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عصمت عطا فرماتا ہے، یعنی اس کو معصوم بناتا ہے، تو اس کا مطلب کہتے ہیں یہ ہے کہ ان یعصمہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محفوظ رکھتا ہے، بچا لیتا ہے، مما، ان تمام چیزوں سے، یوبقہ، جو اسے ہلاک کر سکتی ہیں. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور گناہ سب سے زیادہ ہلاک کرنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان نفوس قدسیہ کو، جن میں دو نفوس قدسیہ جمہور کے نزدیک آتے ہیں، ایک انبیاء علیہم السلام، دوسرے ملائکہ کے، یہ معصوم ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہر ہلاک کرنے والی چیز سے محفوظ کر دیتے. شرعی معنی بیان کرتے تو لغوی معنی کے اعتبار سے المنع سمجھ لیں، روکنا ہے، اور شرعی معنی کے اعتبار سے علامہ سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ علیہ، جن کا بہت بڑا مقام ہے اور بڑا علمی مقام ہے، شرح عقائد نصفی صفحہ نمبر 109 میں ارشاد فرماتے ہیں. تو یہ کافی لمبی عربی عبارت تھی اور بڑی مشکل بھی تھی، تو اس کا عوام کے سامنے بیان کرنا کوئی اتنا زیادہ ضروری محسوس نہ ہوا، تو میں اس کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. یہ فرماتے ہیں کہ عصمت کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی بندے میں اس کی قدرت اور اختیار کے باوجود گناہ پیدا نہ کرے. یعنی بندہ گناہ پر قدرت رکھتا ہو، اختیار رکھتا ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی اسے گناہ نہ کرنے دے، وہ اس میں گویا کہ گناہ پیدا نہ کرے. انہوں نے یہ الفاظ بیان کیے، اور کہتے ہیں اسی کے قریب یہ تعریف بھی ہے کہ عصمت اللہ تعالیٰ کا وہ لطف و کرم ہے جو بندے کو اچھے کاموں پر ابھارتا اور برے کاموں سے روکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کہ بندوں کو گناہوں پر اختیار بھی رہتا ہے. یعنی اگر انبیاء علیہم السلام کو معصوم قرار دیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں گناہ کرنے پہ کوئی اختیار رہتا ہی نہیں ہے، وہ بالکل با اختیار ہوتے ہیں. اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ چاہیں تو گناہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گناہ سے دور رکھتا ہے. اور یہ مکلف ہونا، یا مطلب یہ گناہ پر قدرت و اختیار رکھنے کا عقیدہ رکھنا کیوں ضروری ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں تاکہ بندے کا مکلف ہونا صحیح رہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عاقل اور بالغ کو مکلف بنایا ہے. لفظ مکلف تکلیف سے بنا ہے. تکلیف کا مطلب ہوتا ہے آزمائش میں مبتلا کرنا. تو مکلف اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوگا وہ شخص جس کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا. تو جو ہم مسلمان ہیں، جو عاقل اور بالغ ہوتے ہیں، انہیں اسی لیے مکلف کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مختلف قسم کی آزمائشوں میں مبتلا کیا ہے. اور یہ بڑی بڑی 3 طرح کی آزمائشیں ہوتی ہیں. ایک، عبادات پر استقامت، یہ بھی ہمارے لیے آزمائش. نمبر 2، گناہوں سے اجتناب، یہ بھی آزمائش. اور تیسرا پھر اس کے علاوہ جو مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں ہوتی ہیں، کبھی مال میں کمی ہے، کبھی صحت کی خرابی، کبھی بیمار ہو گئے، کبھی کوئی ناراض ہو گیا، جس سے لڑائی جھگڑا ہو گیا، مسائل ہو گئے، یہ جو چیزیں ہیں یہ تیسری پھر صورت بن جاتی ہے آزمائش کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بندے کو آزمائش میں مبتلا فرمانے کا ارادہ فرمایا اسے مکلف کہتے ہیں. اور ہمارے نزدیک، یعنی شریعت کے نزدیک، مکلف وہی شخص ہوگا، آزمائش میں اسے ہی مبتلا کیا جائے گا کہ جو عاقل اور بالغ ہو. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام احکام شرعیہ کے مکلف ہیں یا نہیں. تو کیا ان کو اگر ہم معصوم سمجھیں گے تو کیا مکلف ہونا خارج ہو جائے گا؟ کیا یہ مکلف نہیں رہیں گے؟
یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، سوال بنا سکتے ہیں کہ کیا انبیاء علیہ السلام کا معصوم ہونا اور ان کا مکلف ہونا، کیا یہ آپس میں دو متضاد چیزیں ہیں کہ اگر معصوم مانا جائے تو ان کو مکلف نہ مانا جائے، مکلف مانا جائے تو معصوم نہ مانا جائے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے ہم کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں پر قادر ہونے کے باوجود انہیں گناہوں سے بچاتا ہے، ان کے اندر گناہ اللہ نے نہیں رکھے ہیں، گناہ پیدا نہیں فرمائے ہیں۔ لہذا اب اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ یہ گناہوں پر قدرت تو رکھتے ہیں، اس اعتبار سے یہ مکلف ہیں، اور اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ان تمام چیزوں سے بچا لیا ہے جو انہیں ہلاک کرنے والی ہیں، اس اعتبار سے یہ معصوم بھی ہیں۔ نتیجہ نکلا کہ معصومیت اور مکلف ہونا ان میں آپس میں کوئی منافات یا تضاد نہیں ہے، یہ ایک مقام پہ جمع ہو سکتے ہیں۔ تو یہی آگے علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسی لیے شیخ ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ عصمت مکلف ہونے کو زائل نہیں کرتی ہے، یہ ٹکراؤ پیدا نہیں ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر کسی انسان سے گناہ کا صدور محال ہو تو پھر اس کا مکلف ہونا صحیح نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس کے اعمال و افعال پر اجر و ثواب کا مرتب ہونا درست ہوگا۔ تو دیکھیے کتنی نفیس بات فرمائی کہ انبیاء علیہ السلام کو نیک عمل پر ثواب ملتا ہے، اور نیک عمل کی دو صورتیں ہوتی ہیں، کبھی تو کسی فعل کے ارتکاب کو نیک عمل کہتے ہیں جیسے نماز پڑھنا، اور کبھی کسی فعل سے کسی کام سے اجتناب کو نیک عمل کہتے ہیں جیسے گناہ سے بچنا، یہ بھی نیک عمل ہے۔ تو اب انبیاء علیہ السلام کے اعمال و افعال پر ثواب مرتب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ہم کہتے ہیں بالکل ہوتا ہے، اگر وہ عبادات اختیار کرتے ہیں اس پر بھی انہیں ثواب ملتا ہے، وہ تا حیات گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، خطاؤں سے بچتے رہتے ہیں، اس پہ بھی ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ثواب تو اسی وقت ملے گا جب پہلے ان کو مکلف تصور کریں گے، کیونکہ جو شخص مکلف ہوتا ہے، جو جس سلسلے میں اس کو مکلف بنایا گیا، آزمائش پہ مبتلا کیا گیا، جب وہ آزمائش پر پورا اترتا ہے تو ثواب کا ترتب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام اگر مکلف نہ ہوتے تو ان کے اعمال و افعال پر ثواب بھی مرتب نہ ہوتا، لہٰذا یہ ماننا پڑے گا کہ عصمت انبیاء اور انبیاء علیہ السلام کا مکلف ہونا، ان دونوں میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں، ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت میں انبیاء علیہ السلام معصوم بھی ہوتے ہیں اور احکام شرعیہ کے مکلف بھی ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ عصمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مقبول اور محبوب بندوں کو، جن میں دو طرح کے مطلب گروپ آئے گا، ایک انبیاء علیہ السلام کا اور ایک فرشتوں کا، کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں جو فریقین ہیں یا دونوں جو نفوس قدسیاں ہیں، انہیں ان کے گناہوں پر قادر ہونے کے باوجود گناہوں سے بچاتا ہے اور ان کے اندر گناہ پیدا نہیں فرماتا، ان سے گناہ کا صدور نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اب جب یہ عصمت انبیاء کا تصور ہمارے ذہن میں قائم ہو گیا تو پھر کیا عقیدہ رکھا جائے، یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 301 پر عصمت انبیاء کے بارے میں تحقیق شدہ مسلک بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں والمختار عندنا انه لم يصدر عنهم الذنب حال النبوة البتة لا الكبيرة ولا الصغيرة۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک پسندیدہ مذہب یہ ہے، عقیدہ اور اصول یہ ہے کہ بے شک انبیاء علیہ السلام سے کوئی گناہ نبوت کی حالت میں یقیناً سرزد نہیں ہوتا ہے، نہ صغیرہ گناہ اور نہ کبیرہ گناہ، یعنی جب یہ نبی ہوتے ہیں تو حالت نبوت میں ان سے ہر قسم کا صغیرہ کبیرہ گناہ کا صدور محال ہو جاتا ہے۔ انہوں نے محال فرمایا، محال کا مطلب جو وقوع پذیر نہ ہو سکے، جس کو آپ ناممکن بھی کہتے ہیں، دوسرے الفاظ میں ممتنع بھی کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ انبیاء علیہ السلام باوجود اس کے کہ یہ گناہوں پر قدرت رکھتے ہیں، صغیرہ کبیرہ گناہ کا صدور ان سے ہو سکتا ہے، تو لیکن کیا ہوگا اس سلسلے میں محال ہے کہ ان سے کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ کا صدور ہو جائے، صدور نہیں ہوگا۔ اسی طرح علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ شرح المقاصد میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 193 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ والمذہب عندنا، اور ہمارے نزدیک مذہب منع الکبائری، تمام کبیرہ گناہوں کا منع ہے،
منع سے مطلب کیا انکار ہے کہ ہم انکار کریں گے کہ انبیاء علیہ السلام سے کبیرہ گناہ کا صدور ہو، لیکن کب؟ بعد البعثۃ مطلقاً، جب یہ مبعوث فرما دیے جائیں، اعلان نبوت کریں، اس کے بعد مطلقاً ان سے کبیرہ گناہوں کا صدور نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کہتے ہیں والصغائر عمدا لا سہوا، اور اسی طرح ہمارا مذہب یہ ہے کہ صغائر سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو روک دیتا ہے، محفوظ فرما دیتا ہے، لیکن عمدن نہ کہ سہون، یعنی عمدن مانے جان بوجھ کے کبھی یہ صغیرہ گناہ نہیں کریں گے، ہاں عمدن ہو سکتا، سہون ہو سکتا ہے۔ سہون کا مطلب یہ ہے کہ توجہ نہیں رہی، کوئی غیر یعنی نادانستہ طور پہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ بغیر قصد و ارادے کے کوئی خطا ہو جانا، تو یہ اجتہادی خطا بھی ہوتی ہے، اور سہو آپ کو پتا ہے کہ معاف ہوتا ہے، صحف میں انسان گناہگار نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ اگر صحف بھی کبھی کبھار صغیر گناہ سہون بھی ہوگا تو کہتے ہیں کہ لیکن لا یصرون، یہ کبھی صغیرہ گناہ پر اصرار نہیں کریں گے، ولا یقرون، اور نہ اس پر ثابت قدم رہیں گے، بل ینبہون، بلکہ ان کو تنبیہ کی جاتی ہے، اللہ تعالی کی طرف سے ہوشیار کر دیا جاتا ہے، فینتبہون، تو یہ فوراً ہوشیار ہو جاتے ہیں کہ کبھی اگر خدا نہ خواستہ کوئی صغیرہ خطا، کوئی اجتہادی خطا ہو بھی جاتی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما دیتا ہے اور یہ اس سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو انبیاء علیہ السلام کی توبائیں منقول ہیں، جیسے کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ روئے، اور ایک روایت کے مطابق 40 سال تک روتے رہے، تو یہ کیوں روئے تھے؟ کیوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کیا تھا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیوں رجوع کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی یا ان کی طرف رجوع فرمایا؟ تو کوئی گناہ کا تصور ہے؟ تو کوئی گناہ کا تصور نہیں ہے، بلکہ خلاصہ کلام اس کا یاد رکھیے گا، اجمالی ایک جواب یاد رکھیے گا، تفصیلی انشاءاللہ بعد میں ہم عرض کر ہی رہے ہیں کہ اجمالی جواب اس کا یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جیسے کہ عقیدہ سامنے آیا، نہ کبھی یہ کبیرہ گناہ جان بوجھ کے کریں گے، نہ صغیرہ گناہ کوئی بھی صغیرہ جان بوجھ کے کریں گے۔ کبیرہ گناہ تو سہون بھی ان سے نہیں ہو سکتا، اور صغیرہ گناہ سہون شاید ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً ان کو ہوشیار کر دیتا ہے، تنبیہ کر دیتا ہے، اور پھر یہ اس سے رک جاتے ہیں، اس پہ اصرار نہیں کرتے، اس پہ ٹھہر نہیں جاتے، بلکہ اس تنبیہ کو قبول کرتے ہوئے فوراً اس سے بچ جاتے ہیں۔ اور سہون اگر کوئی اجتہادی خطا ہوتی ہے یا سہون کوئی ایسا فعل ہو جاتا ہے کہ جو مناسب نہیں تھا، تو اس پہ اللہ کی طرف سے کوئی گناہ مرتب نہیں ہوتا، کوئی عذاب مرتب نہیں ہوتا، سزا مرتب نہیں ہوتی ہے، لیکن چونکہ انبیاء علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے، تو یہ خود یوں سمجھ لیں گلٹی فیل کرتے ہیں کہ ہم سے ایسا کیوں ہو گیا، تو اس کو پھر یہ اپنی چھوٹی سی، جس کو ہم بظاہر یوں ہی کہیں گے کہ چھوٹی سی اور معمولی سی چیز تھی، لیکن اس کو بہت بڑا تصور کرتے ہیں، اور اس پر پھر یہ روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ تو ان کا رونا، گڑ گڑانا یا توبہ کرنا ان کے گناہگار ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ ان کی باطنی صفائی کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ ان کا باطن اتنا صاف ستھرا ہوتا ہے کہ ذرا سا بھی اگر سہون بھی کوئی چیز ہو جاتی ہے تو انہیں قلب میں بے چینی محسوس ہوتی ہے، اور یہ فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر کے اس بے قراری اور بے چینی کو بھی صاف کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ جی آدم علیہ السلام نے معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، آپ نے گناہ کیا، یہ بہت بڑی جرت ہے، بہت بڑی جرت ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ انسان دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو جائے۔ لہٰذا صحیح عقیدہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم وہ عقیدہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ جو جمہور علماء اسلام کے عقائد ہیں، 1500 سال میں جتنے بڑے بڑے علماء اور فقہا گزرتے رہے، علماء متکلمین گزرتے رہے، وہ جس مسئلے پر متفق ہوئے وہ انشاءاللہ عقیدہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، تاکہ اس کو ذہن میں محفوظ رکھ کر ہم درست طریقے سے درست عقائد بدلائل سیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے درجات کی بلندی کا سامان کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے اعمال پاکیزہ، ظاہر پاکیزہ، باطن پاکیزہ، پھر اگر سہون بھی کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا تو وہ اس کو بہت بڑا تصور کرتے، اور پھر اپنی باطنی صفائی کے تحت، اپنی باطنی پاکیزگی کے تقاضے کے تحت فوراً سے پیشتر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر کے اور استغفار وغیرہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کے اظہار عاجزی کے لیے تھا، یہ تواضع کے لیے تھا، اپنی محتاط زندگی کی طرف دوبارہ احتیاط کے ساتھ میلان ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے تھا،
لہٰذا ان کو ان افعال کو گناہ قرار دینا اور پھر بدتمیزی سے ذکر کرنا اور اس پر پھر بڑے جرت مندانہ انداز سے تبصرہ آرائی کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کروا دے۔ تو بات چل رہی تھی آدم علیہ السلام کی خطا کے بارے میں کہ کیا آپ سے واقعی کوئی گناہ سرزد ہوا ہے، تو اس پر ہم نے ایک آیت لی تھی اور پھر ہم سے لے لیتے ہیں، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 121 تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی معصیت کی پس وہ راہ سے ہٹ گئے۔ تو اس کا بظاہر اگر ترجمہ دیکھا جائے تو یہی ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ گمراہ ہو گئے۔ تو معاذ اللہ یہ نبیوں کے لیے اس طرح کے الفاظ ادا کرنا مناسب نہیں، کیونکہ آپ دیگر دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی خطا اور گناہ نہیں کی، لہذا جب آپ نے خطا نہیں کی تھی، کوئی گناہ نہیں کیا تھا، تو پھر اس آیت کا اس انداز سے ترجمہ کیا جائے کہ ان ترجمہ پڑھنے والا آدم علیہ السلام سے بدظن نہ ہو، آدم علیہ السلام کے ایک اجتہادی خطا یا سہون کیے گئے فعل کو وہ قصدن گناہ سے تعبیر کرنے پر مجبور نہ ہو جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو جنہوں نے ترجمے میں احتیاطیں نہیں کی، انہوں نے گویا کہ قوم کی سوچ کے دھارے کو ایک غلط سمت میں موڑ دیا، جس سے نافرمانی، بدتمیزی، جرت مندی اور انبیاء علیہ السلام کے افعال و اعمال پر طعنہ زنی جیسے مختلف قسم کے قبیح افعال کا صدور ہوا۔ یہ قطعاً غیر مناسب تھا۔ لہذا اس کا ترجمہ یوں کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل نہ کر سکے اجتہادی خطا کی وجہ سے، صحف کی وجہ سے، تو آپ سکونت جنت سے بے راہ ہو گئے، یعنی جو جنت میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ عطا فرمایا تھا اس راستے سے آپ ہٹ گئے۔ تو اس کے لیے ہم نے آپ کو پھر سورہ طٰہٰ کے آیت نمبر 115 سے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کی طرف بھول کی نسبت فرمائی اور قصد و ارادے کی نفی کی، لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ، اور ضرور بے شک ہم نے عہد لے لیا تھا آدم سے اس سے پہلے، یعنی اس بات کا کہ آپ اس درخت کے قریب نہیں جائیں گے، فَنَسِيَا، تو وہ بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، تو ہم نے ان کے لیے دیکھا کہ قصد و ارادہ نہیں ہے، ہم نے قصد و ارادے کو نہیں پایا آدم علیہ السلام کی طرف سے۔ تو جب قصد و ارادہ نہیں تھا نافرمانی کا تو اس کا مطلب سہون ہوا ہوگا یا اجتہادی خطا کی بنا پر ہوا ہوگا، اور یہ دونوں گناہ نہیں ہیں۔ لیکن پھر ہم نے عرض کیا تھا کہ سورہ اعراف آیت نمبر 20، 21، 22 میں اللہ تبارک و تعالی نے جو بیان فرمایا اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ بھول سے نہیں ہوا تھا، نادانستہ طور پہ نہیں ہوا تھا، سہون نہیں تھا، اجتہادی خطا نہیں تھی، بلکہ قصد و ارادے سے تھا۔ تو اس کا کیا جواب ہوگا، اس کا جواب انشاءاللہ ہم عرض کریں گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے شیطان کے قول کی حکایت فرمائی تھی کہ شیطان جنت میں آدم علیہ السلام بی بی حوا کے پاس پہنچا اور اس نے یہ جملہ کہا، وقالا، اور اس نے کہا ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے فقط اسی لیے منع کیا ہے الا ان تکونا ملکین، اس وجہ سے کہ تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ، گویا کہ اگر تم اس درخت کو کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے، او تکونا من الخالدین، یا تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو گویا کہ اس نے یہ کہا، بدگمانی ڈالنے کی کوشش کی کہ تمہارے رب نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ جنت میں نہ رہ جاؤ۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور اس نے قسم کھائی ان دونوں کے سامنے کہ بے شک میں تم دونوں کا ناصح ہوں، تم دونوں کا ہمدرد ہوں۔ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، تو اس نے مائل کر لیا انہیں دھوکے کے ساتھ۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، پھر جب آدم و حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہم علیہ السلام و رضی اللہ عنہا، آپ دونوں نے ذاق الشجرۃ، درخت کو چکھ لیا، بدت لہما سوآتہما، تو ان دونوں کی شرم کے مقامات ظاہر ہو گئے، واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، تو یہ اسے درخت کے پتوں سے، جنت کے درخت کے پتوں سے چھپانے لگے۔ وناداہما ربہما، اور ان دونوں کو ان کے رب نے ندا دی، الم انہکما عن تلککما الشجرۃ، کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو کہا کہ آپ کو تو میں نے منع کیا تھا، اس درخت کے قریب نہیں جانا چاہیے تھا، اور شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے، پہلے آپ کو بتا دیا تھا۔